الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عرض کی کہ ابا جی آپ تو معذور ہیں، سفر نہیں کر سکتے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ ایسا کریں، مصر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ مصر میں کسی آدمی کو بھیجو، وہ آدمی مصر والوں سے جا کے پوچھے، مصر کے لوگ بتلائیں گے کہ ہاں واقعی یہاں بنیامین نے چوری کی ہے اور اس چوری کی وجہ سے ہی مصر کے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور والعیر الذی اقبلنا فیہا، قافلے والوں سے پوچھو جس قافلے میں ہم مصر سے یہاں آئے ہیں ان سے ہی پوچھ لو، وہ بھی ہماری بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں واقعی بنیامین نے چوری کی ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ابا جی ہم کیا ہیں، سچے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بنیامین کو چور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ بیٹا ہو نبی کا اور بھائی بھی ہو نبی کا چوری نہیں کر سکتا، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، تم کہہ رہے چوری کی ہے. فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، 40 سال پہلے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ بولا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، اور بیٹا یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یہ تم نے تمہارے نفسوں نے ایک بات بنائی ہے، تمہارے نفسوں نے کیا اپنے پاس ایک بات بنائی ہے، یوسف کو بگیا نے نہیں کھایا. اب 40 سال بعد پھر کہہ رہے ہیں وہی بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ ابا جی بنیامین نے چوری کی ہے. یعقوب علیہ السلام پھر وہی جملہ فرما رہے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم، بنیامین نے چوری نہیں کی بلکہ تمہارے نفسوں نے کیا بنائی ہے، ایک بات بنائی ہے. اللہ اکبر. یہ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا. جب کسی پر سے اعتماد اٹھ جائے نا تو پھر جتنا مرضی وہ سچ بولے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے محدثین جھوٹے آدمی کی روایت کو قبول نہیں کرتے، جو آدمی جھوٹا اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے محدثین. اللہ فرمایا بیٹا میرا تم پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، میں تم کو سزا بھی نہیں دے سکتا، تو پھر کیا ہے، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر کروں گا. صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی جزا فضا نہ کی جائے، کوئی مخلوق کے آگے کوئی شکوہ نہ کیا جائے، بس اللہ کے دربار میں ہی عرض ہو، بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو کر اپنے رب کی رضا کو قبول کر لے، تسلیم کر لے، اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. بھائیو اگر کسی آدمی کا بیٹا گم ہو جائے تو اس کی جدائی میں وہ پریشان ہو کے رو رو کے آنکھیں ختم کر لے، کہ 40 سال بعد پھر اس کو پتہ چلے کہ میرا فلاں بیٹا فلاں ملک میں قید ہو گیا ہے، تو باپ پہ کیا گزرے گی، کیا حالت ہوگی باپ کی. لیکن یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو، بردباری دیکھو، تحمل دیکھو یعقوب علیہ السلام کا. اللہ پاک اگر بتلانا چاہتے تو بتلا سکتے تھے، یعقوب تیرا بیٹا یوسف فلاں ملک میں زندہ ہے، زندہ ہی نہیں بلکہ بادشاہ ہے فلاں ملک کا، اور تیرے بیٹے یوسف نے ہی اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھا ہو، یہ بتلا سکتے اللہ، بلکہ اللہ پاک نہیں بتلایا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہو رہا تھا.
اور ہمارے نبی کا بھی اللہ پاک نے امتحان ہوتے ہیں. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت نبیوں کا امتحان ہوا ہے. ثم الامثل فالامثل، ان سے کم درجے والوں کا پھر ان سے کم درجے والوں. جتنا کوئی ایمان میں مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی سختی کے ساتھ کیا جائے گا. مدینہ کے منافقوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ کے منافقوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اصحاب رسول سے مشورہ طلب کیا کہ بتلاؤ میں عائشہ کے بارے میں اب کیا کروں. اللہ پاک نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن نازل فرمایا. اللہ کے نبی کو تسلی ہو گئی. اللہ پاک اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال کر اپنے بندوں کے درجے بلند کرتا ہے. یہ درجے بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے فلاں بندے نے اتنی پریشانی تکلیف کے باوجود پھر بھی میرا در نہیں چھوڑا. تو بیٹوں نے کہا ابا جی بنیامین نے چوری کی ہے. باپ کیا کہہ رہا ہے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں بنیامین نے چوری نہیں کی، تمہارے نفس نے یہ ایک بات بنائی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیٹے جھوٹے تھے اور بنیامین کے بارے میں بیٹے کیا ہے؟ سچے ہیں. اب سچ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ جھوٹ کہہ رہے تھے کہ یوسف کو بگیاڑ کھا گیا. یوسف کو بگیاڑ نہیں کھایا بلکہ کنویں میں پھینک دیا، پھر قافلے والوں کو بیچ دیا. اب بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے، یوسف علیہ السلام نے چور بنا کے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. یعقوب علیہ السلام بھی تسلیم نہیں کر رہے، کہہ رہے نہیں بنیامین نے تمہارے نفس نے ایک بات بتائی ہے. یعقوب علیہ السلام اس لیے پتہ نہیں چلا کہ پتہ ذرے ذرے کا پتہ رکھنے والا بھائی کون ہے؟ ذرے ذرے کی خبریں رکھنا یہ نبیوں ولیوں کا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. ذرے ذرے اللہ نبی ولی کو بات بتلا دے غیب کی، عرش کی بات بتلا دے، فرش کی، جتنی چاہے بات نبی ولی کو پتہ چلتا ہے. اگر نبی ولی کو اللہ نہ بتلائے کو غیب کی بات، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں عقیدہ بنا لو. پھر نبی ولی کو اپنے سامنے پڑی چیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا. وہ سامنے کھڑے ہیں بیٹے، لیکن پہلے بھی سامنے کھڑے تھے، پہلے وہ چور تھے لیکن اب سچ بول رہے ہیں، پتہ نہیں چلا. فرمایا صلی اللہ علیہ یعنی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے یہ جانتے تھے کہ ابھی وہ 11 ستارے، چاند سورج، 11 بھائی، ماں باپ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے. ہاں وہ 11 ستارے، 11 بھائی، چاند سورج، ماں باپ اکٹھے ہوں گے. یوسف بھی ہوگا، پھر یہ سب کس کو سجدہ کریں گے؟ یوسف کو، بھائی بھی اور ماں باپ بھی. پھر یعقوب یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوگی، پھر اس کے بعد یوسف کو موت آئے گی. اس لیے یعقوب علیہ السلام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے. زندہ تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہاں ہیں، کس ملک میں، کس حال میں، یہ نہیں پتا تھا. یہ کون جانتا تھا؟ اللہ. اشکال پیدا ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں ہی ختم کر لی. تو اللہ والا ہوتا ہے اس کا تو دھیان اللہ پاک کی طرف ہی ہوتا ہے، مظلوم کی طرف اس کا دھیان توجہ نہیں ہوتی. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں رو کے آنکھیں ختم کر لی. اس کا جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے دنیا کی وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آخرت کی وجہ سے محبت کرتے تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی غم پریشانی اللہ والوں پہ بھی آ جاتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 مہینے کا بیٹا ابراہیم ہمارے نبی کی گود میں ہی وفات پا گیا. ہمارے نبی کی گود میں، نبی کا بیٹا نبی کی گود میں کیا پا گیا؟ وفات پا گیا. ہاں جی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے عرض کی انت یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ فرمایا ہاں، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم زبان سے وہ بات نہیں کرتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، ہم زبان سے وہی بات کرتے جس سے رب راضی ہو.
میرے بھائیوں رب کو ناراض کرنے والی بات تو وہ کرے نا جس کے اپنے لگائے ہوئے بوٹے کو اللہ پاک نے اکھاڑا ہو. اولاد دے کے اولاد والے بوٹے لگانے والا کون ہے؟ اولاد لے کے اولاد والے بوٹے اکھاڑنے والا کون ہے؟ لیکن نبی نے فرمایا بھی فضا کی کا یا ابراہیم المحزون، بیٹا ابراہیم تو چلا گیا، ہم تیری جدائی میں پریشان ہیں، غمگین ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی وفات پہ آنسو بہائے، غمگین ہوئے، لیکن اپنے بیٹے کو زندگی دے کر بچا نہیں سکتے. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور ہر شے ہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ایک ذرہ بھی، ایک ذرے پہ بھی اللہ کا قبضہ ہے. ہاں جی، زمین و آسمان یہ مخلوق بہت بڑی چیز، ایک ذرے پہ بھی اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا کنٹرول ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک علیم بھی وہی ہے اور حکیم بھی، اس کے علاوہ نہ کوئی علیم ہے نہ کوئی حکیم ہے. ہاں علیم کے بندے ہو سکتے ہیں، حکیم کے بندے علیم نہیں ہو سکتے. حکیم نہیں، علیم کون ہے؟ اللہ کی صفت. حکیم کون ہے؟ اللہ ایسا علیم ہے، ایسا جاننے والے کائنات کے ذرے ذرے کو بیک وقت جانتا ہے، بیک وقت ہر چیز کو جانتا ہے. اور حکیم ایسا ہے کہ سب کام اللہ کے حکمت سے بڑے بڑے ہیں، کوئی کام بھی اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے منہ موڑ لیا. زیادہ بات چیت کرنے کے بجائے تنہائی میں چلے گئے یعقوب علیہ السلام، علیحدگی اختیار کر لی. اس لیے یعقوب علیہ السلام دونوں بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے بہت پریشان تھے. اور جب بنیامین کی جدائی آئی پھر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اور اضافہ ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا وقال یا اسف علی یوسف، اے افسوس یوسف پہ، ہائے افسوس یوسف پہ. وابیضت عیناہ من الحزن، سفید ہوگی اس کی آنکھیں غم سے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے رو رو کے سفید ہو گئی، ختم ہو گئی. فہو کظیم، وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. دو بیٹوں کی جدائی غم سے بھرے ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تو میرے والد کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں. اچھا میرے والد کو میری جدائی کی وجہ سے کتنی پریشانی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یا یوسف 70 عورتوں کا کوئی آدمی گم ہو جائے یا 70 مردوں کا کوئی آدمی گم ہو جائے، جتنی پریشانی 70 عورتوں کو ہوتی ہے یا 70 مردوں کو، اتنی اکیلے تیرے والد کو تیری جدائی کی پریشانی ہے. اتنا غمگین ہے تیرا والد. بیٹوں نے جب باپ کی حالت دیکھی تو بیٹوں نے باپ کو تسلی دینے کی کوشش کی. اللہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے قالوا تاللہ، کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف، ابا جی تم ہر وقت یوسف کے ہی تذکرے کرتے رہتے ہو، یوسف یوسف بس یہی کرتے رہتے ہو. 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تو یوسف کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا. ابا جی ہم تجھ کو نصیحت کرتے ہیں، مت دے رہے ہیں، بھول جا یوسف کو. اب یوسف کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اب یوسف کو بھول جا، تذکرے نہ کیا کر یوسف کے ہر وقت. یوسف یوسف کرتا رہتا ہے. اگر تو یوسف یوسف کرنے سے نہیں باز آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حتی تکون حرزا، تو بھول کے ختم ہو جائے گا. او تکون من الہالکین، یا تو ہلاک ہو جائے گا. چھوڑ دے یوسف کے تذکرے. اب کہاں یوسف، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، 40 سال ہو گئے. یوسف کے تذکرے نہ کیا کر، بھول کے ختم ہو جائے گا یا تو ہلاک ہی ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بات تمہاری ٹھیک ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، باقی یوسف کا کوتا پتا مقام نظر نہیں ملتا، لیکن بیٹا 14 طبقوں کی کائنات میں مجھ کو اندھیر نظر آتا ہے. جب میں اپنے دل کی آوازوں کو موڑ کے اللہ کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میرا سارے کا سارا اجڑا ہوا گھر پھر آباد ہو گیا. کیسی امید لگائی ہوئی یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے ساتھ.
بایا قال انما اشکو بسی، اپنے شکوے بسی و حزنی بے قراری غم اللہ میں اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں. بیٹا میں مخلوق ہے آگے تو نہیں روتا، میں تو اللہ کے رو رہا ہوں، اللہ کے دربار میں عرض کر رہا ہوں. اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کی ایک مرتبہ خواب میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو پوچھا ملک الموت سے کہ تو نے یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ کہ جی میں نے ابھی یوسف کی روح قبض نہیں کی. یہاں سے بھی یقین ہو گیا یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کیا ہیں ابھی. یہ ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اللہ پاک کی طرف سے وہ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہوا. اس امت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے یوسف علیہ السلام پڑے تھے، سو رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے خراٹے نیند میں پڑھنے شروع کیے، ایک خراٹا دو خراٹے لینے شروع کیے. یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز میں بیٹے کی طرف دیکھا تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ اللہ پاک غصہ چڑھ گیا. پاپا نے فرمایا میرے فرشتوں دیکھو یہ نماز میرا نبی میری پڑھ رہا ہے اور دیکھ کس کی طرف رہا ہے؟ میرے غیر کی طرف دیکھ رہا ہے. مجھے اپنی جلال کی قسم ہے جن آنکھوں سے اس نے میرے غیر کی طرف دیکھا ہے وہ آنکھیں ختم کر دوں گا اور جس کی طرف دیکھا ہے اس کو قدرت کے لیے سے جدا کر دوں گا میں. اللہ پاک نے اپنے نبی کی توجہ غیر کی طرف برداشت صرف دیکھا ہی ہے. اللہ پاک نے اپنے نبی کی توجہ غیر کی طرف برداشت نہیں کی. اور اب یہ لوگ جو قبروں میں بیٹھ کے غیر اللہ کے نام کے حرام پٹارے کھا رہے ہیں، حرام چراغے کھا رہے ہیں، حرام بکرے چھترے دیگے کھا رہے ہیں، اللہ ان کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ خیر تو والا ہے بھائیو. معمولی توجہ نبی کی برداشت نہیں کی. اللہ خیر تو شرک برداشت نہیں کرتا. ہو سکتا ہے سب گناہ اللہ برداشت کر لے لیکن شرک کو اللہ برداشت نہیں کرتا. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. مشرک کے لیے قانون بنا دیا اللہ پاک نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن مشرک کی بخشش قانون ہے. اللہ شرک سے بچائے کہو آمین. کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر. مولانا حالی یہ شعر نا مولانا حالی کے لوگ بڑے بڑے میٹھے میٹھے شعر پڑھتے ہیں. جس کے لیے سڑک شعر ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کئی مولویوں کو دیکھا مولانا حالی یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے مولانا حالی کے شعر بہت بڑے شاعر اسلام کے. تو یہ جو اس قسم کے شعر تو وہ نہیں پڑھتے. یہ الحمد ہم پڑھتے ہیں. کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر. غیر کی پوجا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر.